پیارے دوستو، یہ آج کا عمل نافرمان بیوی کو فرما بردار بنانے کا وظیفہ ہے، نافرمان اولاد کو اپنا مطیع بنانے کا یہ وظیفہ ہے۔ یا کوئی دشمن ہو جس کا آپ کو خوف ہو، اس پر دشمن پر فتح یاب ہونے کا یہ بہت ہی لاجواب عمل ہے۔ یا وہ دوست احباب جن کو کسی قریبی کے شر کا خطرہ ہو اور ان کے شر سے بچنے کے لیے یہ بہت ہی لاجواب اور مجرب ترین عمل ہے۔ یہ بہت سے اولیاء، صفحاء، بہت سے محدثین نے یہ عمل کیا ہے اور یہ بہت ہی مجرب عمل ہے۔ پیارے ناظرین، یا شہید ہو یا وہاب ہو اور لا الہ الا اللہ کا یہ عمل جو ہے یہ اتنی پاور رکھتا ہے، اتنی طاقت والا ہے کہ جس نے بھی یہ عمل کیا ہے وہ ہی رب العالمین کی بارگاہ میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بہت اس نے مرتبہ حاصل کیا اور اس نے جو دعا مانگی اس کی دعا قبول ہوئی ہے، تو اس کی اولاد، اس کی بیوی اس کے فرما بردار بن گئے ہیں۔ یہ نافرمانوں کو فرما بردار بنانے کا وظیفہ ہے۔ پیارے ناظرین، یا شہید ہو یا وہاب ہو لا الہ الا اللہ، یہ عمل ہم آج آپ کو بتائیں گے کہ یہ عمل آپ نے کیسے کرنا ہے اور کس وقت پڑھنا ہے اور کتنی دفعہ پڑھنا ہے اور اس کے فائدے کیا کیا ہیں۔ اس کے کچھ فائدے میں نے پہلے بھی بتا دیے ہیں کہ نافرمان بیوی کو فرما بردار بنانے کے لیے، اولاد کو جو نافرمان اولاد ہے ان کو فرما بردار بنانے کے لیے، یعنی کہ کوئی ایسی اولاد ہے والدین کو تنگ کرتی ہے یا بچے ضد کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے بھی بہت ہی فائدہ مند عمل ہے۔ بچے والدین کے فرما بردار اور والدین کے ساتھ اچھا اس نے سلوک کریں گے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے پیارے ناظرین، آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ جس نے یہ عمل کر لیا اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے اس کی فرما بردار بن جائے گی۔ کبھی جن کے گھر کے اندر لڑائی جھگڑا رہتا ہے، ہر وقت پریشانی رہتی ہے، تو وہ یہ عمل لازمی کرے۔ جن دوست احباب کے گھر کے اندر پریشانی، لڑائی جھگڑا رہتا ہے، بچے تنگ کرتے ہیں، اولاد جوان ہے، وہ والدین کو تنگ کرتی ہے، والدین کی نافرمان ہے، بیوی نافرمان ہے، تو یہ ان کو اپنا مطیع بنانے کے لیے، ان کو فرما بردار بنانے کے لیے بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ کرنے سے محبوب آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ فلاں بندہ میرا مطیع بن جائے یا دشمن پر آپ فتح یاب ہونا چاہتے ہیں، دشمن کو زیر کرنا چاہتے ہیں، تو یہ جو عمل ہے یہ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ پیارے ناظرین، اس عمل کرنے کا طریقہ ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتائیں گے کہ آپ نے وہ عمل کس طرح اور کیسے پڑھنا ہے۔ یا شہید ہو یا وہاب ہو لا الہ الا اللہ، یہ عمل کرنے سے رب العالمین جو ہم نے فوائد بتائے ہیں رب العالمین آپ کو بھی وہ سب فوائد جو ہیں عطا فرما دے گا۔ پیارے ناظرین، چلتے ہیں ہم اپنے عمل کی طرف، بتاتے ہیں کہ آپ کو یہ آپ نے وظیفہ کیسے کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ پیارے ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں فرمایا تو برائے مہربانی ہمارے چینل علامہ مختار احمد نوری کو جلدی سے سبسکرائب فرما دیں تاکہ ہر آنے والے دن کا وظیفہ، عمل، دعا، تسبیح جو ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ پیارے ناظرین، آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پیارے ناظرین آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ ذہن کے اندر رکھیے، کوئی بھی اگر وظیفہ کرنا ہے تو وظیفہ کرنے سے پہلے درود پاک پڑھنا یہ لازمی ہوتا ہے۔ وہ جتنی دفعہ بھی عامل بتائے، مثلا 11 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 21 مرتبہ، وہ ایک مخصوص تعداد ہوتی ہے۔ تو آپ نے ہمارے جتنے بھی عمل ہیں ان سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ کو صحیح یاد ہو۔ ثواب کی نیت سے درود پاک کو سماعت کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ درود پاک پڑھنے سے رب العالمین
آپ کے جو عمل جو ہے اس کے اندر طاقت قوت پیدا فرما دیتا ہے، اور رب العالمین آپ کی زبان سے نکلنے والے جو وظائف کے الفاظ ہوتے ہیں ان پر رب العالمین آپ کو زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ پیارے ناظرین، سب سے پہلے درود پاک آپ نے 11 مرتبہ ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر بھی آپ پڑھ لیتے ہیں۔ کئی دوست اب عمل کرتے ہیں، وظیفے کرتے ہیں، لیکن ان کو فائدہ نہیں ہوتا، تو آپ 2 غلطیاں کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ بغیر وضو کے جو وظیفہ کرتے ہیں، دوسرے نمبر پر کہ جو درود پاک نہیں پڑھتے۔ یہ 2 غلطیاں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو، وظائف جو ہیں وہ آپ کو فائدہ دیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے یا شہید ہو، یہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر فجر کے بعد آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے یا آپ کو پتہ نہیں تھا تو ظہر، عصر، مغرب یا کسی بھی نماز کے بعد 100 مرتبہ یا شہید ہو یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یا شہید ہو، یا شہید ہو، یا شہید ہو، اس کو تسبیح کے دانوں پر یا ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یا شہید ہو 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد پیارے ناظرین، یہ عمل کے فوری بعد آپ نے دوسرا عمل کرنا ہے یا وہاب۔ اس ویڈیو کو آپ نے کاٹ کر نہیں، آپ نے اس کو پوری ویڈیو تسلی کے ساتھ سننی ہے، مکمل توجہ کے ساتھ۔ آپ نے یا وہاب پڑھنا ہے، یہ صرف آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، یا وہاب، یا وہاب، یا وہاب۔ اس کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر یا کے تسبیح کے دانوں پر بھی آپ اس کو پیارے ناظرین پڑھ سکتے ہیں۔ اور یا وہاب پڑھنے کے فوری بعد آپ نے جو عمل ہے وہ کرنا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ آپ نے پیارے ناظرین پڑھنا ہے 111 مرتبہ۔ یہ آپ نے پوری توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، اور ایک دوران عمل کسی کے ساتھ کسی قسم کی آپ نے بات نہیں کرنی، کوئی گفتگو نہیں کرنی، مکمل توجہ کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ کتنی دفعہ آپ نے پڑھنا ہے؟ 111 مرتبہ لا الہ الا اللہ۔ پیارے ناظرین، یہ عمل کرنے کے فوری بعد، اور یہ بھی ذہن میں کے اندر رکھیے، یہ جو الفاظ ہیں لا الہ الا اللہ، یہ سب سے افضل ترین الفاظ ہیں، افضل ترین ذکر ہے۔ یہ آپ نے مکمل توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے 111 مرتبہ لا الہ الا اللہ۔ اس کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا کہ تسبیح کے دانوں پر بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ پڑھنے کے بعد آخر کے اندر آپ نے 7 مرتبہ پھر درود پاک پڑھنا ہے، جو بھی آپ کو یاد ہو۔ درود پاک پیارے ناظرین پڑھنے کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے، جو بھی دعا آپ کو یاد ہو وہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں۔ اپنی بیوی کی فرما برداری کے لیے، نافرمان اگر اولاد ہے، بیوی ہے تو ان کے لیے دعا کریں۔ اگر دشمن پر فتح یاب ہونا چاہتے ہیں تو پھر بھی یہ دعا کریں، تو رب العالمین آپ کے دشمن کو زیر کرے گا، اور اس کے شر سے یا قریبیوں کے کسی شر سے آپ کو رب العالمین محفوظ فرمائے گا۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو یہ ہمارا عمل، یہ ہماری چھوٹی سی ویڈیو وظیفہ اگر اچھا لگا ہے تو پیارے ناظرین صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا۔ اپنی محبتوں کا اظہار لائک، شیئر اور کمنٹ کے ذریعے کیجئے گا۔ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر۔ والسلام۔